ہمارے ملک کے اندر یہ بات ایک اس وقت سماجی حقیقت ہے، عالمگیر صداقت ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس اسلحہ ہے، بندوق ہے، ہمارے ملک کی مسلح افواج ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا یہ جو بھی اس کا نام رکھیں، ہمارے ہاں جو عنان اقتدار ہے وہ اصلاً پچھلے 70 سال سے انہی کے ہاتھ میں ہے۔ طاقت کا سرچشمہ عوام کے بجائے وہ مراکز ہیں۔ اب یہ حقیقت ہے، اور دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ دستور بھی یہی کہتا ہے، دنیا کا عرف بھی کہتا ہے، عالمگیر اخلاقیات بھی کہتی ہے، جمہوری روایت بھی کہتی ہیں۔ اب کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ تو حق اور انصاف کے خلاف ہے، جو کہ بات بالکل حقیقت میں مبنی ہے۔ لیکن دوسری جانب جب کوشش کی جاتی ہے تو کوشش یا نتیجہ کارگر نہیں ہوتا۔ اس طرح کے معاملات میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک لمبی اننگز ہیں جس میں قدم بقدم آپ کو 2 3 4 اہداف حاصل کرنے ہیں، کیونکہ سماجی طور پر طاقت تو ان کے پاس ہے، اب ان سے طاقت عوام کے پاس کیسے منتقل ہو یہ ایک دن کی بات نہیں ہے۔ اس میں بھی دیکھیے ایک بڑی بنیادی غلطی ہے، میں نے عرض کیا نا کہ تدریج تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ تدریج میں آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کو یہاں سے لندن جانا ہے تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے نا کہ کس ایئرپورٹ سے آپ کو روانہ ہونا ہے، کہاں سے آپ کو سواری ملے گی اور کتنا فاصلہ آپ کو طے کرنا ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے نا۔ اس وقت آپ کہاں کھڑے ہیں۔ مجھے اپنا جوانی کے زمانے کا، طالب علمی کے زمانے کا ایک واقعہ یاد ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے وزیر اعظم رہے چودھری محمد علی صاحب، میرے بہت عزیز دوست ہیں ڈاکٹر ساجد علی، ان کے وہ عزیز تھے۔ تو ایک دن ہم طالب علموں کا خیال ہوا کہ ان سے ملتے ہیں، جیسے کہ لوگ بڑے لوگوں سے، سیاستدانوں سے، علماء سے، شعراء و ادباء سے ملتے ہیں۔ طالب علمی کے زمانے میں ہم بھی ملنے چلے جاتے تھے۔ معلوم ہوا کہ وہ گلبرگ مین بولیوارڈ پر رہتے ہیں کسی جگہ، اور اس زمانے میں نہ مین بولیوارڈ اس طرح کا تھا، نہ گلبرگ اس طرح کا تھا۔ یہ 70 کے زمانے کی بات ہے، بلکہ اس سے بھی تھوڑی سی پہلے کی ہوگی۔ تو میں اور ساجد علی صاحب ہم لوگ نکلے اور وہاں پہنچے، تو جس جگہ اب لبرٹی ہے اس جگہ ایک نقشہ لگا ہوا تھا۔ اس نقشے میں سارے گھروں کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ کہاں کہاں ہے، بڑا سا نقشہ تھا۔ یہ متعین کیے بغیر کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہم نے وہ نمبر ڈھونڈنا شروع کر۔ آپ انجام کا اندازہ کر سکتے ہیں، یعنی اچھی خاصی گرمی میں حال خراب ہو گیا۔ پھر کسی شریف آدمی نے توجہ دلائی کہ نقشہ اس طرح دیکھا جاتا ہے، پہلے خود دیکھو تم کہاں ہو، پہلے یہ تو دیکھیے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ تو یہ ہمارا جب ملک وجود میں آیا ہے تو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ جمہوریت مثال کے طور پر یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے، اس کے لیے بنیادی چیزیں کیا ہیں، اس کے پری ریکویزٹس کیا ہیں۔ اگر آپ غور کریں، چلیں باقی ساری بحث کو آپ چھوڑ دیں، اس کے لیے بہت تربیت یافتہ، بہت منظم سیاسی جماعتیں چاہیے ہوتی ہیں جمہوریت چلانے کے لیے۔ ہمارے ہم وہ تھی نہیں۔ یعنی مسلم لیگ تو بالکل آخری زمانے میں سیاسی جماعت کی صورت اختیار کر لی، پہلے تو اس کی یہ حیثیت ہی نہیں تھی، ایک بڑے ذمہ داروں کی کلب کی سی نوعیت تھی اس کی، اور اسی اعتبار سے وہ اپنا کام کر رہی تھی۔ تو 5-7 سال میں نہ تو سیاسی کارکن پیدا ہوتے ہیں جس طرح کے ہونے چاہیے، نہ ان کی تربیت ہوتی ہے، نہ اس طرح کے لیڈرشپ کے کیڈر بنتے ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ جب کوئی چیز بھی نہیں تھی تو آپ نے کہا کہ نہیں، ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی، اس لیے کہ جو ہمارے قائدین تھے وہ اسی کا خواب دیکھتے تھے۔ جیسے ہی آپ نے اس کی ابتدا کر دی تو حقیقت بالکل سامنے آ گئی۔ یعنی ابھی قومی حیثیت سے ہم طاقت اور قانون کے توازن کو سمجھنے کی جگہ پر آئی ہی نہیں تھی۔ تو بیوروکریسی نے اس کے بالکل برخلاف کانگریس کا معاملہ یہ نہیں تھا۔ یعنی وہ ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے تربیت پا چکی تھی، بہت مراحل سے گزر چکی تھی، بہت بڑی لیڈرشپ پیدا کر چکی تھی۔ اس کی لیڈرشپ ابھی تک چل رہی ہے، ختم نہیں ہوئی، اس زمانے کی پیدا کی ہوئی۔ تو یہ ایک ایسا تفاوت تھا جس کے لازمی نتائج نکلنے تھے۔ چنانچہ وہاں دیکھیے، وہاں جمہوریت جیسے تیسے بھی چلتی رہی۔ کبھی فوج نے، بڑا ملک ہے، بڑی فوج ہے ہمارے ہاں، تو یہ حقائق ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے تھا کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں، وہی کہ نقشے پر پہلے متعین کیجئے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، پھر سفر کے منازل متعین کر کے آپ چلتے۔ اگر آپ چلتے تو اب تک شاید بہت مستحکم سیاسی نظام سے ہم ایک اچھی جمہوریت کی طرف 50-60 سال میں بڑھنے میں کامیاب ہو جاتے۔ تو جو چیز ہم نے پہلے دن حاصل کرنا چاہی وہ اصل میں کوئی 60-70 سال کے بعد حاصل ہونا تھی۔
تو اب صورتحال کیا ہے؟ وہی جو فارسی کے اس مصرے میں کہی جاتی ہے کہ ہرچہ دانا کند ناداں لیک بعد از خرابی بسیار، یعنی جو کام دانا کہہ رہے ہوتے ہیں اس طرح کرنا ہے، نادان بھی وہی کرتے ہیں لیکن بہت خرابی کے بعد۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔